بنگلور کے مشہور خانقاہ ترابیہ میں جلسہ شہادت حضرت فاطمہ الزہرا و کل ہند نعتیہ و منقبتی مشاعرے کا شاندار انعقاد 5 رمضان المبارک شمسی تاریخ 6 مارچ 2025 بروز جمعرات بعد نماز تراویح منعقد ہوئی تقریب 4 خانقاہوں کی جانب سے منعقد ہوئی تقریب خانقاہ ترابیہ، خانقاہ ازدکیہ، خانقاہ مولا علی اور خانقاہ واسعہ کی جانب سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد میں یہ جلسہ منعقد ہوا۔ اس موقع پر علماء کرام، مشائخین نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام و مرتبے پر روشنی ڈالی۔ خانقاہ ازدکیہ کے نمائندے حافظ و قاری سید امین قادری، خانقاہ مولا علی کے نمائندے غلام محمد قادری، خانقاہ واسعہ کے سجادہ نشین صوفی عارف حسین شاہ وارسی اور خانقاہ ترابیہ کے سرپرست سید شاہ محمد زین العابدین ترابی نے اس اجلاس سے خطاب کیا۔ حیدرآباد کے مشہور شاعر عطر اعجاز کی نظامت میں یہ جلسہ اور کل ہند نعتیہ و منقبتی مشاعرہ منعقد ہوا۔ اس مشاعرے میں انور ترپاتوری، ارسل بنارسی، شیخ حبیب ناداں غازی پوری، عبدالرشید ارشد نے اپنا بہترین کلام پیش کیا۔ اس موقع پر تمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عطیہ اعجاز ترابی قادری آپ سب کی خدمت میں پھر سے ایک مرتبہ ایک اہم عنوان پر جلسہ اور منقبتی و نعتیہ مشاعرہ خانقاہ ترابیہ، خانقاہ مولا علی، خانقاہ واسعہ اور خانقاہ ازدکیہ کی جانب سے لے کر حاضر ہوں، کیونکہ جب تک ہم خانقاہوں سے جڑے نہیں رہیں گے، خانقاہوں سے دوری بنے رہے گی، تو ہم دین کو مکمل طریقے سے سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ پھر یہ کہ آج کا جو موضوع ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت کس طرح ہوئی، کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کیوں ہوئی، اس پر حاصل گفتگو یہ چاروں سلسلوں کے بانیان و ذمہ داران بیان فرمائیں گے۔ اور شورا اکرام جو دور دراز سے تشریف لائے، انور ترپاتوری صاحب تمل ناڈو، شیخ حبیب صاحب بنگلور، افتخار ارسل صاحب بنگلور، اور ناداں غازی پوری صاحب بنگلور، عبدالرشید ارشد صاحب حیدرآباد سے، اور میں خانقاہ کا درباری شاعر عطیہ اعجاز ترابی قادری حیدرآباد۔ اس سے پہلے کہ جلسے کا مشاعرے کا آغاز ہو، میں چاہتا ہوں کہ حسب روایت نعتیہ کلام سے آج کے جلسے کا آغاز ہو۔ میں بڑے ہی محبتوں اور خلوص کے ساتھ انور ترپاتوری صاحب سے خواہش کروں گا کہ نعت شریف کے 3 شعر پیش فرمائیں۔ جناب انور خاتون ترپاتوری۔ تمام انبیاء میں جدا ہے محمد، تمام انبیاء میں جدا ہے محمد، جو محبوب رب العلا ہے محمد۔ یہ عرض و سما چاند سورج ستارے، یہ عرض و سما چاند سورج ستارے، ہے ہر چیز فانی بقا ہے
ہے ہر چیز فانی بقا ہے محمد. یہ شعر دیکھیے. حق کی بھلا کون جانے حقیقت نبی کی بھلا کون جانے خدا جانتا ہے کہ کیا ہے محمدی. خدا جانتا ہے کہ کیا ہے محمد. حقیقت نبی کی بھلا تو زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پر منعقد کی گئی ہے. اس میں مجھے بھی کچھ نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. میں بھی ان کی بارگاہ میں چند الفاظ کہہ کر میں بھی ان آگ بجھانے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. ساری کائنات کو سدھارنے سنبھالنے اور اس کو پرنور بنانے کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ کے بعد ساری خوشیاں، ساری شہنشاہیت، ساری نعمتیں، برکتیں، عظمتیں میرے پیارے آقا حضور پرنور سید عالم مختار دو عالم افصح العرب والعجم خاصم العلوم والخیرات شفیع محشر ساقی کوثر اشور رسالت حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی. اور آپ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنا علم، جتنی بڑائیاں، عظمتیں دنیا کو عطا کرنی تھی وہ تمام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معتم موجود تھی. اور جو ہے جو تمام نعمتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا. اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری جو ہے اپنے جگر کا سکون، دل کا سرور، آنکھوں کی ٹھنڈک، اسلام کی سب سے بڑی قربانی دینے والی ذات اور میرے نبی پاک کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سپرد کر دی. اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں پردہ فرمانے تک آپ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہی. اور آپ کے بعد رسول اللہ سے اس دنیا دار فانی سے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے نبی پاک سے ملنے والی بھی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو جو ہے آپ نے اپنی زندگی میں تمام نشیب و فراز دیکھے اور تمام خوبیاں، اچھائیاں، منافقتیں، دشمنیاں، دوستیاں، جو کچھ ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اسی طریقے سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی دیکھا. اور آپ نے اسلام کو اس اچھے انداز میں دیکھا کہ اپنے بچوں کو اس کو کائنات میں پھیلانے کے لیے پوری تگ و دو اپنے بچوں کو لگا دیا اسی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے جس طریقے سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص تھے، اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاص تھی. آپ نظر دوڑائیے ساری کائنات میں جو کچھ اسلام کے لیے قربانیاں ہیں وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات سے. آپ کو کسی اور کی ذات میں یہ خوبیاں نظر نہیں آتی. آپ کی اولاد تمام سردار، جنتی سرداروں کے سردار ہیں، تمام نوجوانان جنت کے سردار ہیں آپ کے بچے. آپ کے بچے اس دنیا میں رہتے ہوئے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی.
آپ کے شوہر نے اس کی جان قربان کر دی، آپ کے بچے نے جان قربان کر دی، ان کی آل اولاد، یہاں تک کہ 11 امام بھی آپ کی نسل سے تمام اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، اور تمام 11 امام بھی شہید کہلائے۔ بے شک۔ تو اسی طریقے سے میری بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی شہید ہیں، اور لوگ جو ہے قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی جب شہادت ہوتی ہے تو آپ کا نماز جنازہ خود مولا علی مشکل کشا پڑھاتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں تدفین ہو جاتی ہے۔ آپ کی مخالفت یا دشمنی کرنے والوں نے اپنے والد کے بازو میں بھی جگہ دینا گوارا نہیں کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اہم شہزادی، جس کی وجہ سے دنیا میں اسلام زندہ ہے، زمانے جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے میرے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور قیامت تک کے زندہ رکھنے کے لیے اسلام کو رسول اللہ نے بیوی فاطمہ الزہرا کو چنا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کی اولاد جو ہے اپنی قربانیاں دیتی رہی اور قیامت تک دیتی رہے گی، اور انہی کی آل سے امام مہدی بھی آئیں گے۔ آج اس بابرکت مجلس میں چند الفاظ کہنے کے لیے مجھے موقع مل گیا۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، ہم لوگ یہاں پر شامل ہیں، میں آپ کو اتنی گہری صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے جس میں میری فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو، اور بالخصوص آج ان کی شہادت کی محفل ہو، اور ان کے غم میں ہم لوگ برابر کے شریک ہو، اور اس پر میرے نبی کہ رسول پاک کا ہر ایک بیان زندہ ہے۔ رسول پاک کا ہر ایک بیان زندہ ہے، رسول پاک کا ہر ایک بیان زندہ ہے، حدیثیں اور مکمل قرآن زندہ ہے، حدیثیں اور مکمل قرآن زندہ ہے۔ اور اس نے مطلب دیکھیں کہ وہی عروج، وہی آن بان زندہ ہے، وہی عروج، وہی آن بان زندہ ہے۔ خدا کے بعد نبی جی کی شان زندہ ہے، خدا کے بعد نبی جی کی شان زندہ ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ رمل اڑاتی ہے خوشبو حضور والا کی، رمل اڑاتی ہے خوشبو حضور والا کی، رمل اڑاتی ہے خوشبو حضور والا کی، اسی مہک سے ہر ایک گل ستان زندہ ہے، اسی مہک سے ہر ایک گل ستان زندہ ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کے منافقوں کو اندھیرے نگل گئے کب کا، منافقوں کو اندھیرے نگل گئے کب کا، منافقوں کو اندھیرے نگل گئے کب کا، حسین والوں کا نام و نشان زندہ ہے، حسین والوں کا نام و نشان زندہ ہے۔ منافقوں کو اندھیرے نگل گئے کب کا ہے، زندگی عشق زندگی عشق نبی میں جو پلا کرتے ہیں، بعد مرنے کے بھی وہ لوگ جیا کرتے ہیں، بعد مرنے کے بھی وہ لوگ جیا کرتے ہیں، زندگی عشق نبی میں جو پلا کرتے ہیں، بعد مرنے کے بھی وہ لوگ جیا کرتے ہیں۔ اس نے بتایا اور جب بھی ہم جب بھی ہم نعت سر بزم پڑھا کرتے ہیں، جب بھی ہم نعت سر بزم پڑھا کرتے ہیں، اس کو سرکار مدینے سے سنا کرتے ہیں، اس کو سرکار مدینے سے سنا کرتے ہیں، جب ہم
بھی ہم رات سرے بس پڑا کرتے تو سرکار مدینے سے سنا کرتے ارشاد نعت کو نعت کا کچھ حق بھی ادا کرتے ہیں نعت کو نعت کا کچھ حق بھی ادا کرتے ہیں زندگی عشق نبی میں جو پناہ کرتے ہیں بعد مرنے کے بھی آپ ہی کا آسرا ہے سیدہ یا فاطمہ آپ ہی کا آسرا ہے سیدہ یا فاطمہ آپ ہی کا آسرا ہے سیدہ یا فاطمہ جان دل سب کچھ پیدا ہے جان دل سب کچھ پیدا ہے سیدہ یا فاطمہ جان دل سب کچھ پیدا ہے سیدہ یا فاطمہ شیر سماعت فرمائیں آپ ہی سے انتہا ہے آپ ہی سے ابتدا ہر عزت و عظمت کی ہے آپ ہی سے ابتدا ہر عزت و عظمت کی ہے آپ ہی سے ابتدا ہر عزت و عظمت کی ہے آپ ہی پر انتہا ہے آپ ہی پر انتہا ہے سیدہ یا فاطمہ آپ ہی پر انتہا ہے سیدہ یا فاطمہ شیر سماعت فرمائیں صدقہ آل ابابل کیجئے مجھ پر کرم صدقہ آل ابابل کیجئے مجھ پر کرم صدقہ آل ابابل کیجئے مجھ پر کرم دل صدائے دے رہا ہے دل صدائے دے رہا ہے سیدہ یا فاطمہ دل صدائے دے رہا ہے سیدہ یا فاطمہ بنت رب العرش العالمین السلام علیکہ یا زوجت علی امیر المومنین السلام علیکہ یا عظمت ام الامت معصومین السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام ہو اس فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پر جو بنت رسول رب العالمین کے جو رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر سلام ہو اس فاطمۃ الزہرا جو امیر المومنین علی مشکل کشا کی زوجہ ہو اور سلام ہو اس فاطمۃ الزہرا جو ماں ہے اماموں کی اور سلام ہو اس فاطمۃ الزہرا کی جو سارے عورتوں کی سردار ہے سلام ہو اس فاطمۃ الزہرا پر جس کے قدموں میں حسن و حسین کی جنت ہے آج شہادت کا مجلس ہے بلکہ گفتگو لمبی نہیں وقت بھی زیادہ ہے پھر روزے بھی رہنا ہے کیونکہ شہادت کے 2-3 الگ الگ ڈیٹس ہیں بلکہ 3 جمادی الثانی ہے 13 جمادی الآخر ہے بلکہ آج بھی یہ 3 رمضان کو بھی یہ بزرگان دین نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ کیسے بھی کرو رمضان میں بھی فاطمہ زہرا کو یاد کر لو جب بھی نماز میں ہو تب بھی یاد کر لو روزے میں ہو یاد کر لو حج میں ہو یاد کر لو زکوٰۃ دو یاد کر لو کیونکہ صدقہ یہ ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے بے شک دیکھیں شہادت لوگ پوچھتے ہیں کہ شہادت کیسے شہادت کیا شہادت اور ایک چیز ہے غیر شہادت خیر شہادت جو نارمل ڈیتھ جسے بولتے ہیں
جیسا انسان اچھا بچھا ہوتا ہے اور خود بخود مر جاتا ہے، جیسے ہارٹ اٹیک ہوا یا کچھ ہوا ایسے چلے جاتا ہے، اسے بولتے ہیں جیسے نارمل ڈیتھ بولتے ہیں. اور شہادت وہ چیز ہے جس سے دوسرے ان کو قتل کرتے ہیں، چاہے زہر کے حساب سے، چاہے یا تو مار یا تلوار کے یا مارنے کے حساب سے. اب لوگوں میں یہ بڑا مغالطہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کی شہادت کیوں، وصال کیوں نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ روایتوں میں آتا ہے ایک 19 سال، ایک 20 پر 3 سال، دونوں روایت اہل سنت کے اندر، دونوں روایتوں کے اندر 19 سال یا 20 پر 3 سال کے اندر اگر کوئی عورت، کوئی بیٹی، کوئی بچی، کوئی عورت مر جاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں، کسی کے گھروں میں ہوا ہے کہ نوجوان اگر عورت گزر جاتی ہے، نوجوان بچہ گزر جاتا ہے، بوڑھا ہے تو بڑھاپا آیا، 60 70 سال 80 سال ہے، بوڑھا ہوا، طاقت کم ہوئی، موت آئی، چلے گیا، وہ بات الگ ہے. مگر نوجوان جوانی کے وہ عالم کے اندر کوئی مر جاتا ہے تو آپ بتاؤ کیا کرتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں، کیسے مر گئے، کیسے کیا ہوا، پوچھ. اب مجھے بتاؤ 19 سال میں یا 20 پر 3 سال میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جب وصال ہوا تو کیا ریزن تھا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا؟ کیا ان کو بخار تھی؟ کیا ان کو کوئی بیماری تھی؟ معاذ اللہ. قرآن کہتا ہے کہ میں نے ہر برائی سے، آلودگی سے، گندگی سے، ہر چیز سے میں نے دور رکھا ہے، ہر چیز سے اسے دور رکھا ہے. نہ ان کے نزدیک کوئی بیماری آ سکتی ہے، نہ ان کے نزدیک کوئی گندگی آ سکتی ہے، نہ ناپاکی آ سکتی. کوئی کائنات میں ناپاکی ان کے نزدیک آ ہی نہیں سکتی. اور جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں یاد رکھ لیں، گارنٹی کر لیں کہ فاطمہ الزہرا کی محفل ہو یا حجتِ پاک کی محفل ہو، 12 امام 14 معصومین کی محفل ہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تطہیر اتاری ہے، خدا کی قسم اس میں ڈکلیریشن دے دیا ہے کہ آلودگی، گندگی، برائی ان کے نزدیک آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی. مطلب کیا ہے؟ اگر اسے بدل کر کہیں تو پاکی، اچھائی اور نیکی ان کے نزدیک آتی ہے، باقی اچھائی اور نیکی ہی ان کے نزدیک آتی ہے. تو آپ سب کو مبارکباد ہے، یا تو پاک ہیں، نیک ہیں اور آپ اچھے ہیں تو فاطمہ الزہرا کی محفل میں آئے. یہ دلیل ہوتا ہے، قرآن سے دلیل بنتی ہے کہ جو نیک ہیں، جو پاک ہیں، اللہ اس کی رسول کی نظر میں وہی لوگ اس زہرا کی محفل میں، مجلس میں آتے ہیں. اور جو ناپاک ہیں، جو غلیظ ہیں، جو گندے ہیں، جو برے ہیں، خدا کی قسم یہ محفلوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ مجلسوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اگر اچھے ہیں تو سمجھ میں آئے گا، برے ہیں تو کس، کیسے، کیوں، کیا، کدھر. فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں جو ہم سب جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے نالین کے سمیت اے رسول آ جاؤ. اللہ کے رسول نے کہا، انہیں موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر طور پر بلایا بات کرنے کے لیے، نالین نکالنے پر کہا اب میں نالین کے ساتھ آؤں گا اور پھر یہی بات کرے. اللہ کہا وہ موسیٰ تھے، وہ موسیٰ تھے، آپ نالین کے سمیت آؤ تاکہ میرا عرش جو ہے، جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، جہاں پر میری کرسی ہوتی ہے، اس عرش کا مقام اور زیادہ بلند ہو جائے گا اگر آپ کے نالین ادھر آئے. آپ کے جوتے اگر اس پر پڑے، جوتے، چپل جو بھی پہنے رسول اللہ نالین شریف، جو اگر عرش پر پڑیں گے تو عرش کا مقام، عرش کیا ہے؟ جہاں پر اللہ ہوتا ہے. کوئی مقام اس سے بلند نہیں، کوئی مقام اس سے بلند نہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس مقام میں جو کوئی کائنات کے اندر سے بلند نہیں، ساری کائنات اس عرش کے نیچے ہے. سارے ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور زمینوں کے اندر ہر نبی، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر قلندر، ہر ابدال، ہر مومن، ساری کائنات اس عرش کے نیچے ہے. پکا؟ پورے عرش کے نیچے ہے. زمین، ہر زمین میں جتنے بھی 18,000 مخلوق ہیں اور اس مخلوقوں کے اندر اور زیادہ مخلوق ہیں، ساری کائنات اس کے نیچے ہے، اس کے نیچے. عرش اس کے اوپر ہے اور عرش پہ رسول اللہ کا نال ہے، عرش پہ رسول کا نال ہے. اب بتاؤ عرش سے اوپر کون؟ نال ہے.
نالین کے نیچے عرش، عرش کے نیچے سارے نبی، سارے غوث، سارے قطب، سارے قلندر، سارے ابدال، سارے اوتار. خدا کی قسم جہاں پر رسول کے نالین گئے، خدا کی قسم بڑے بڑے نبیوں کا خیال بھی نہ گئے. کوئی نبی کا خیال نہیں گئے. کوئی نبی دیکھا ہے رسول اللہ تعالیٰ کو؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا بھی خیال جہاں پر رسول کے جوتے جا سکتے ہیں، رسول کے جوتے جا سکتے ہیں، کوئی نبی 1,24,000 کم و بیش نبی کا خیال نہیں جا سکتا. اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول کے نالین کی برابری بھی کوئی انبیاء نہیں کر سکتے. کوئی رسول کر سکتی کیا؟ جہاں پر نالین گیا کسی کا خیال نہیں گیا. خیال نہیں گیا تو خود کا جا کر سکتے ہیں. یہ عقیدہ اگر مصطفیٰ کے اوپر گیا تو انہیں پکا مومن برابر. اب نالین کاہی نالین تلوے میں کاہی سب سے نچلا حصہ ہمارا. اب نالین کے اوپر تلوے، تلوے کے اوپر گھٹنے، گھٹنے کے اوپر نہیں پاواں، پاواں کے اوپر تمہارے ناف، ناف کے اوپر سینہ، سینے کے اوپر سر، سر کے اوپر رسول اللہ کا امامہ. نالین ایسا ہے تو امامہ کیسا؟ مقام پر ہے. امامہ کیا مقام؟ کم ہے زیادہ ہے؟ ہاں پکا. ایک بار رسول اللہ فاطمہ الزہرا کے گھر کو گئے. کالی کملی والے فاطمہ زہرا کے گھر کو گئے. کالی کملی والے کون؟ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ سے محبت سے پکارا ہے کالی کملی والے، اے کالی چادر والے. گئے کالی چادر اوڑھ کو گئے، کالی کملی پہ اوڑھ کو گئے. پھر بھی کیا کرے؟ اے فاطمہ زہرا، کچھ ضعف کی حالت ہے، وہ یمنی چادر لا، وہ یمنی چادر لا. اوڑھنے کے واسطے نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ وہ چادر کو اپنے سر کے اوپر لے، وہ چادر کو اپنے سر کے اوپر لے. کس کی چادر؟ فاطمہ زہرا کو. حسن کو بلائے، حسین کو بلائے، علی کو بلائے، زہرا کو بلائے. بلا کو بولے ہا اولئک الاہل بیت، یہ میرے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت. وہاں سے پکاریا، آیت تطہیر پکاریا کہ میں نے ان کو ہر گندگی سے، برائی سے، آلودگی سے پاک صفاف رکھا ہے اور رکھوں گا، اور کوئی آ ہی نہیں سکتی ان کے نزدیک گندگی، برائی اور آلودگی. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ خدا کی قسم یہ وہ مقام ہے جہاں پر اگر نبی کے نالین میرے عرش سے بڑھ کر ہے تو خدا کی قسم نبی کے سر پہ فاطمہ کی چادر کیا مقام ہے؟ نبی کے سر پہ فاطمہ کی چادر کیا ہوگی؟ کہا ہاں اولئک اہل بیت، یہ میرے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہی میرے قرابت دار، یہی میرے قرابت دار ہے. یہاں پکارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے اللہ پکارا کہ جب مجھے دنیا کے اندر دکھانا تھا تو میں نے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے محمد مصطفیٰ، وہ اللہ ہے جو احد ہے، وہ اللہ ہے جو احد ہے. انٹروڈکشن اللہ کا ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ کی زبان. بڑے کا انٹروڈکشن محمد مصطفیٰ کی زبان. دیکھو پروٹوکول، چھوٹے کا انٹروڈکشن بڑا کرنا، مگر اس محبت کی قسم اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہو تو اپنا انٹروڈکشن کس سے دے رہا ہے؟ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ہے جو احد. بھائی یہ شہن قرآن میں یہ شہن نا. دیکھو اس کے بعد جب چادر آئی تو خدا کی قسم جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے حدیث قدسی بولیا ہم فاطمہ. جبرائیل پوچھے یہ چادر کے نیچے کون؟ یہ چادر کے نیچے اتنا نور کیسا؟ عرش کا نور بھی پھیکا پڑ گیا یہ چادر کے نیچے. یہ کون ہے یہ چادر کے نیچے؟ پورے عرش کے فرشتے پورے نیچے زمین کے اوپر دیکھ رہے، پوری ارواح زمین کے اوپر دیکھ رہے. تب پوچھا گیا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پکار کر کہا ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے. یہ کون ہے؟ فاطمہ. مصطفیٰ بڑے ہی، پھر مصطفیٰ کا نام نہیں لیا گیا، کہا ہم فاطمہ، یہ فاطمہ. ابو ہا فاطمہ، یہ فاطمہ کا باپ ہے. وہ بالیہا فاطمہ، یہ فاطمہ کا شوہر ہے. وہ بنوہا فاطمہ، یہ فاطمہ کے بچے. اللہ کی نگاہ میں خدا کی قسم جب اللہ کے رسول کو
انٹروڈیوس کرایا گیا تو خدا کی قسم پاکی ماں کی نسبت سے کرایا گیا. اسی نسبت سے یاد رکھو, سید 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 بولنے والے, خدا کی قسم تمہیں رسول سے رشتہ داری نہیں دکھانا, فاطمہ کی رشتہ داری دکھاؤ. فاطمہ سے رشتہ داری, رسول کی رشتہ داری بہت کر لیے, بہت جنے سسر بن گئے, جناب جماعت سب بن گئے. یہ رشتہ داری نہیں, قرابت دار کی رشتہ داری اصل میں فاطمہ زہرا سے رشتہ داری کیا ہے دکھا. خدا کی قسم فاطمہ زہرا سے رشتہ داری ہے تو مصطفیٰ کی رشتہ داری, فاطمہ زہرا کی رشتہ داری ہے تو علی سے رشتہ داری, فاطمہ زہرا سے رشتہ داری ہے تو حسین حسین سے رشتہ داری, فاطمہ کی رشتہ داری ہے تو زینب و کلثوم سے رشتہ داری. باقی کے کون بھی رشتہ دار نہیں, باقی کے کون بھی, اور تمہیں بھی کسی بھی پنجتن میں گھساؤ بھی نہ کو. جب اللہ تعالیٰ دکھا دیا کہ رشتہ داری دکھانا تو زہرا سے دکھا کو, تمہیں سید بنو, کس سے بنو, زہرا سے دکھا ہو, تمہیں پکے سید, تمہیں دوسرے کو سید پکار کو سید نہیں ہوتے. انہوں ایریا کے سردار, اس کے یہ گلی کے سردار, یہ اسٹیٹ کے سردار, یہ کنٹری کے سردار. خدا کی قسم یہ سیدۃ النساء العالمین, سیدۃ النساء العالمین. خدا کی قسم فاطمہ الزہرا وہ نساء العالمین ہے جو رسول اللہ کی ماں آمینہ کی بھی سید, جو علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کی بھی سید ہے, جو آسیہ کی بھی سید ہے, جو حاجرہ کی بھی سید ہے, کائنات جو مریم کی بھی سید ہے, جو حوا کی بھی سید ہے. کوئی کائنات میں عورت ہی نہیں جو خدا کی قسم فاطمہ زہرا کو سید نہ مانے. یا شہزادی, یا زہرا, یا شہزادی, یا زہرا, یا شہزادی, یا زہرا. جتنے بھی اللہ تعالیٰ جتنے بھی عہدے دیا, کیا دیا, پروٹوکول دیا, وہ سارے کے سارے پروٹوکول خدا کی قسم مصطفیٰ سے گزر کچھ ہونا. کیا ہونا, اگر نبیوں میں بڑا تو مصطفیٰ بڑھے, رسول میں بڑا تو مصطفیٰ بڑھے, برابر, ولیوں میں بڑھے تو مصطفیٰ بڑھے, غوثوں میں بڑھے تو مصطفیٰ بڑھے, شہیدوں میں بڑھے تو. تمہیں شہید ہی نہیں مانے تو شہیدان کی صف میں مصطفیٰ کو کہاں سامنے کھڑا تھا, بولو. تمہیں خود شہید نہیں بول کر رسول اللہ کو, تمہیں صف شہیدوں میں سے رسول اللہ کو الگ کرے, شان رسالت میں گستاخی کرے. ہر صف میں پہلے شہید رسول ہونا, اس کے بعد میں دوسرے شہیدہ ہونا. ہر جگہ میں جس طرح رسول پورے امت کے اندر خدا کی قسم مردوں کے لیے ایک اسوہ, ایک ہمارے واسطے آئیڈیل, خدا کی قسم فاطمہ الزہرا عورتوں کے لیے آئیڈیل. شہیدوں میں بھی سب سے پہلے شہید حضرت سمیہ, ان کو اللہ تعالیٰ لے جا ایک صف میں کھڑا تھا. اس کے بعد دوسرے شہیدان, بہت سے شہیدان اسلام کے ہیں. اب شہیدوں کے اندر کیا فاطمہ زہرا نہیں کھڑتے, کھڑتی نہیں کھڑتی, دیکھو کھڑتی بھی, اور حقیقت میں صرف لفظ ہی نہیں, خدا کی قسم ہوئے بھی شہید, ہوئے بھی شہید. اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, اب دیکھو یہ سب چیزاں ہے خانخواہ والے میں, جس کا دل فاطمہ زہرا کی محبت میں دماغ کھل کو ہے تو مانتا ہے. اگر اپنا اپنا مولویوں کا یا یہ زکات کھا کو کا اگر تمہیں وہ چیزاں لیے تو تم نہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تمہیں چھوٹے چھوٹے ولی کی تم نہ شہادت اس سندل سمجھ میں آتا. فاطمہ زہرا کے واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹارو, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چہرے کو ہاتھ لگا کر رسول اللہ بولتی ہیں, اے فاطمہ زہرا میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد تمہیں میری امت بڑا تنگ کرے گی, اتنا تنگ کرے گی, اگر تم ایک رات کے اگر مسائب اگر امت میں ڈالو تو خدا کی قسم کبھی سویرا ہی نہیں ہوگا. کبھی جو عزتیں میں نے آپ کو دی ہے یہ میری سنت ہے, مگر وہ سنت کو یہ لوگ نبھائیں گے. یہ سنت کو نبھائیں تو کوسی سنت کو نبھائیں گے جو انکمنگ سنت ہے, کیا رکھے, زکات, فطرہ, خیرات, وہ آنے کی سنت کو نبھائیں گے, وٹامن ایم کی سنت کو نبھائیں گے, مگر قربانی کی سنت کو نہیں نبھائیں گے. ادب و احترام فاطمہ الزہرا کا اہل بیت کی سنت کو نہیں نبھائیں گے. سرکار جب بھی بولتے قرآن کے ساتھ 3 دفعہ بولتے میرے اہل بیت کی تمہیں تحفظ کرنا, میرے اہل بیت کی تحفظ کرنا, میرے اہل بیت کی عزت کرنا. معلوم تھا قرآن پڑھ لیں گے, حدیث پڑھ لیں گے, تمہیں نماز پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, مگر اہل بیت کی عزت نہیں کرتے تھے. اہل بیت کی آج امت میں وہ ہے. آج کتنے جنے کو معلوم فاطمہ الزہرا کی شہادت, دیکھو شہید ہوا
तो कौन से भी दूसरा उसके अंदर हाथ हो, क्या पता है। उसके वास्ते खानखाया छोड़ो, अहले तवज्जुह छोड़ो, बाकी के अदमियान के अंदर शहीद को तो इमाम हसन की भी शहादत नहीं मनाते। क्या नहीं मनाते? इमाम हसन की भी शहादत हुई, जहर दे तो मगर कोई भी मनाने वाला नहीं। फातिमा जहरा को भी शहादत हुई मगर मनाने वाला की नहीं मनाते। रसूल की भी शहादत हुई मगर मनाने वाला नहीं, बोलने वाले। अहले सुन्नत के किताबों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया और जहर के उस असर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेट के अंदर इतना दर्द हुआ। बुखारी के हदीस कहते हैं कि ऐ आयशा, मुझे पेट के अंदर इतना दर्द हो रहा है। पूछती क्यों? क्योंकि मुझे वो एक बार जहर दिया गया, उससे मेरे जिस्म के अंदर जो पेट के अंदर अंतड़ियां टूट रही। अब ये हदीस बस नहीं, तुमने कितने हदीसा होना शहादत, तुम्हें इस्लाम क्या समझी सभी, तुमने क्या भंडारी से लगा देना। एक अगर सुन्नत एक हदीस सही मिल गई तो हदीस सही, अब उसके ऊपर तुम्हें डिपेंड करना नहीं डिपेंड करना तुम्हारे ईमान का तकाजा, हमारा तो नहीं। जब रसूल बोल रही तो हमें मान गए, रसूल बोल रही तो मान। अब फातिमा ज़हरा की बारी आई। फातिमा ज़हरा कहती कि तुम्हारे ऊपर इतने मसाइब गुजरते, जो मैं इज्जत देता, मैं जो एहतराम करता, उम्मत नहीं करती। मेरे खैर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जब रसूल की शहादत हो जाए, फातिमा ज़हरा को जो इज्जत मिलना था, जो मर्तबा मिलना था, जो बुलंदी मिलती, वो मुसलमानों ने नहीं दी। जो फातिमा ज़हरा को जितना कुरान मालूम था, जितना हदीस और ईमान इस्लाम मालूम था, किसी को मालूम नहीं था, मगर सामने बैठने वाले अनपढ़ जाहिलों ने फातिमा ज़हरा का हक मारा। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजह सलाम के अंदर जो उनको रसूल अल्लाह ने मौला बनाया था, सारी उम्मत का वली बनाया था, जो खलीफा बनाया था, उन्होंने उस उम्मत ने उस विलायत को, इमामत को, खिलाफत को छीन कर दूसरों को बिठाई। फातिमा ज़हरा का बड़ा दुख था। कुरान के खिलाफ गए, हदीस के खिलाफ गए, रसूल अल्लाह की जबान के खिलाफ गए। साथ साथ में फातिमा ज़हरा को जो जाती माल था, उस जाती माल के पर कब्जा किया गया। जाती माल के पर कब्जा किया गया। क्यों कब्जा किया गया? क्योंकि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक ही मिशन था जो रसूल का मिशन था। रसूल का एक ही मिशन था, वो था कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक, ऐ रसूल मैंने आपको जो बता दिया है आप पहुंचा दीजिए। क्या? मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली, विलायत अली का मिशन रसूल अल्लाह को दिया गया। रसूल अल्लाह को कुरान हदीस सब कुछ देने के बावजूद भी अल्लाह ताला आखिरी में खड़ाता है, कहता है नबी सारे का सारा काम आपकी रिसालत का अल्लाह की निगाह में ये हो जाएगा अगर आप ये ऐलान ना करें। कौन सा ऐलान? मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, मैं जिसका वली हूँ अली उसका वली। ये था मिशन रसूल अल्लाह का, क़यामत तक भी ये चलना था। फातिमा ज़हरा जरूरी है जिक्र खुदा जिक्र रसूल, न मैं जरूरी हूँ दुनिया न तू जरूरी है, न मैं जरूरी हूँ दुनिया न तू जरूरी है, न मैं जरूर। रात दिन शग़्ले इबादत और तिलावत फातिमा, और फिर उस पर ये चक्की की मशक्क़त फातिमा, और फिर उस पर ये चक्की की मशक्क़त फातिमा। शेर समाप्त करें। औरतों के आप हैं सरदार बाग़े खुल्द में, औरतों के आप हैं सरदार बाग़े खुल्द में, औरतों की आप हैं सरदार बाग़े खुल्द में, है लक़ब भी आपका खातून जन्नत फातिमा, है लक़ब भी आपका
خاتون جنت فاطمہ. اور شعر توجہ کا تعلیم ہے، سماعت کریں. اللہ اللہ آپ کا اتنا ادب اور احترام. اللہ اللہ آپ کا اتنا ادب اور احترام. جبرائیل آتے نہیں ہیں بے اجازت فاطمہ. جبرائیل آتے نہیں ہیں، جبرائیل آتے نہیں ہیں بے اجازت فاطمہ. جبرائیل ہے رقیہ زینب و کلثوم بہنیں آپ کی. ہے رقیہ زینب و کلثوم بہنیں آپ کی. آپ کو حاصل ہوئی سب پر فضیلت فاطمہ. آپ کو حاصل ہوئی سب. جنت الفردوس تو اس کی ہی تقدیر ہے. جنت الفردوس تو اس کی ہی تقدیر ہے. سیرت خیر الورا جس کی دامن گیر ہے. سیرت خیر الورا جس کی دامن گیر ہے. دیکھے گا کہ حشر میں ہوں گے وہی تو رحمتوں کے سائے میں. حشر میں ہوں گے وہی تو رحمتوں کے سائے میں. دل میں جن کے مصطفیٰ کی عظمت و توقیر ہے. دل میں جن کے مصطفیٰ کی عظمت و توقیر. اور شعر پہ توجہ چاہتا ہوں کہ روضہ سرکار کو جس نے بھی دیکھا خواب میں، روضہ سرکار کو جس نے بھی دیکھا خواب میں، وہ مدینہ جائے گا، یہ خواب کی تعبیر ہے. روضہ سرکار کو جس نے بھی دیکھا خواب میں، وہ مدینہ جائے گا، یہ خواب کی تعبیر. اور پہلے شامل تو کرو اس میں درود پاک کو. پہلے شامل تو کرو اس میں درود پاک کو، پھر بتانا کہ دعا میں کس قدر تاثیر ہے. پھر بتانا کہ دعا میں کس قدر تاثیر ہے. دیکھا کہ پانیوں کی سازشیں معصومیت تک آ گئی. پانیوں کی سازشیں معصومیت تک آ گئی. دیکھو اصغر کا گلا ہے ہرملا کا تیر ہے. دیکھو اصغر کا گلا ہے ہرملا کا تیر ہے. دیکھے گا کہ وارث حسنین بننا ہے، رہے حق پر چلو. وارث حسنین بننا ہے، رہے حق پر چلو. رائے حق ارسل انہی کی اصل میں جاگیر ہے. رائے حق ارسل انہی کی اصل میں جاگیر ہے. اور روضہ سرکار کو جس نے بھی دیکھا خواب میں، وہ مدینہ جائے گا، یہ خواب کی تعبیر ہے. منتبہ سے دیکھیے گا کہ پیاسوں نے اپنے خون سے سرشار کر دیا. پیاسوں نے اپنے خون سے سرشار کر دیا. کانٹوں کو پھول دشت کو گلزار کر دیا. کانٹوں کو پھول دشت کو گلزار کر دیا. جس کو حسن حسین کی نسبت ہوئی نصیب، اس کو خدا نے خلد کا حقدار کر دیا. بے شک بے شک. اس کو خدا نے خلد کا حقدار کر دیا. دیکھے گا کہ منصوب یزید پر پانی سا پھر گیا. منصوب یزید پر پانی سا پھر گیا. بیعت سے اہل حق نے جب انکار کر دیا، بیعت سے اہل حق نے جب انکار کر دیا. دیکھے گا کہ غم چاہے جس کا ہو مجھے لگتا ہے اپنا غم. غم چاہے جس کا ہو مجھے لگتا ہے اپنا غم.
مجھ کو غم حسین نے غمخوار کر دیا ہے، مجھ کو غم حسین نے غمخوار کر دیا ہے، مجھ کو غم حسین نے غمخوار کر دیا ہے، شہدائے کربلا کی محبت پیارے نبی کی شان ہے، شوکت ہے فاطمہ، مولا علی کے قلب کی راحتیں ہیں فاطمہ، راحتیں ہیں فاطمہ، درجہ بلند ہو گیا عورت، درجہ بلند ہو گیا عورت کا دیر میں، درجہ بلند ہو گیا عورت کا دیر میں، امت کی دختران کو رحمتیں ہیں فاطمہ، رحمتیں ہیں فاطمہ، جیسے نبی پاک ہیں ویسی ہے ان کی ذات، جیسے نبی پاک ہیں ویسی ہے ان کی ذات، دین رسول کے لیے عظمتیں ہیں فاطمہ، عظمتیں ہیں فاطمہ۔ پیچھے دیکھیے، سردار نوجوان کے حسنین ہیں مگر، سردار نوجوان کے حسنین ہیں مگر، حسنین کی دراصل میں جنت ہے فاطمہ، جنت ہے فاطمہ۔ غدیر جو بھی منانے میں لگے ہیں، عید غدیر جو بھی منانے میں لگے ہیں، اج منانے میں لگے ہیں، اس کا نصیب مولا بنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نصیب اس کا بنانے میں لگے ہیں۔ یہ مرتبہ تو دیکھیے عید غدیر کا، یہ مرتبہ تو دیکھیے عید غدیر کا، حور و ملک بھی جشن منانے میں لگے ہیں، حور و ملک نہ ہو تو میرے روبرو آ جائے یا پھر میں حیدرآباد آؤں گا تب سمجھاؤں گا، یہ کہہ کے انہوں نے فون رکھا۔ بہرحال ایک کہانی چاروں کی جانب سے، ان چاروں کے کردار کو، ان کی شخصیت کو اس کردار میں محسوس کیجئے جس کہانی میں ایک ننھی سی چڑیا ہے، ایک جنگل، بہت گھنا جنگل، سخت گرما کا موسم، سوکھا ہوا جنگل، پتہ نہیں کیسے اس جنگل میں آگ لگ گئی اور قریب سے ایک ندی بہتی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئی، ایک ننھی سی چڑیا سے دیکھا نہیں گیا تو وہ ننھی چڑیا اپنے منہ میں، اپنی چونچ میں 2 بوند پانی اس ندی سے بھرتی، آگ کی طرف پرواز کرتی، آنے آنے تک 1 بوند پانی گر جاتا اور 1 بوند پانی لا کر اس بھیانک آگ پہ ڈالتی۔ جب 12-15 مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا تو بازو بیٹھے ہوئے کوے سے دیکھا نہیں گیا۔ کوے نے کہا کہ اے چڑیا، دیکھتی نہیں آگ کتنی بھیانک ہے اور تیری کوشش کتنی چھوٹی ہے؟ تو چڑیا نے کیا پیارا جواب دیا، اس جواب میں ان کے کردار کو محسوس کیجئے کہ چڑیا نے کہا کہ بھائی کوے، جب مورخ
اس خطے کی تاریخ لکھے گا تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں لکھے گا۔ جب یہ چاروں ذمہ داران شہر بنگلور میں اکٹھا ہو کر کوئی جلسہ کرتے ہیں، کوئی محفل کرتے ہیں، تو لوگ طرح طرح کی آوازیں اٹھانے لگتے ہیں، کیونکہ ان کی ہمت نہیں ہوتی سامنے آ کے کچھ کہیں۔ بے شک تو یہ لوگ اپنا کام کیے جا رہے ہیں سلے کی پرواہ کیے بغیر۔ بے شک ایک مرتبہ نعرہ لگائیے، علی 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 صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زبان سنبھال قلم رو، بے زبان نہ بن، زبان سنبھال قلم رو، بے زبان نہ بن، صحیح صراط پہ چل دشمن امام نہ بن، صحیح صراط پہ چل دشمن امام نہ بن۔ تیرے وجود میں ہے سیدہ کے گھر کا نمک، تیرے وجود میں ہے سیدہ کے گھر کا نمک، علی کا چھوڑ کے دامن نمک حرام نہ بن، علی کا چھوڑ کے دامن نمک حرام نہ بن، کیونکہ علی علی میں کروں گا، برا لگے تو لگے، زمانہ بھاڑ میں جائے، برا لگے تو لگے، زمانہ بھاڑ میں جائے، برا لگے تو لگے۔ اب اٹھاؤ بس مجھ سے، اٹھاؤ بس مجھ سے اپنی علی کے دشمن کو، نبی کا ہے یہ طریقہ، برا لگے تو لگے، نبی کا ہے یہ طریقہ، برا لگے تو لگے، نبی کا ہے یہ طریقہ، برا لگے تو لگے۔ جس پر نبی کے دین کا ہوتا ہے خاتمہ، اس فخر کائنات کی بیٹی ہے فاطمہ، اس فخر کائنات کی بیٹی ہے فاطمہ۔ اور اے فاطمہ زہرا، اے فاطمہ زہرا، اگر آپ ماؤں میں نہ ہوتی، جنت کسی بھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی، جنت کسی بھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ مقام کتنا اونچا ہے امام زادوں کا، مقام کتنا اونچا ہے امام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا۔ اور لگا کے نعرے حیدر، لگا کے نعرے حیدر، حلال زادوں نے ارے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بولاوا رہا ہے، مدینے سے بولاوا رہا
پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہ چکی سیدوں کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدوں کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، یہ چکی سیدوں کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علی رسولہ وعلی رسول الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، ابھی آپ لوگوں نے پیران عظام سے یعنی بصیرت افروز تقاریر سنی۔ الحمدللہ آج کی یہ مجلس ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ صدیقہ ام العالمین ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مجلس ہے۔ الحمدللہ ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کی عظمت اس شعر سے آپ لگا سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں شعراء اکرام بھی ہیں، الحمدللہ سمجھ سکتے ہیں۔ مریم ذرا سنبھل، مریم ذرا سنبھل، یہ ادب کا مقام ہے۔ مریم ذرا سنبھل، یہ ادب کا مقام ہے، میرا پسر تیرے پسر کا امام ہے، میرا پسر تیرے پسر کا امام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا پسر، یعنی جو ہے ماں سیدہ کا پسر آخر الزمان مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو جو ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ اسی پر جو ہے فرمایا گیا ہے مریم ذرا سنبھل، یہ ادب کا مقام ہے، میرا پسر تیرے پسر کا امام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب سے ملا ہے مجھ کو مشکل کشا کا دامن، ہاتھوں میں آ گیا ہے جیسے خدا کا دامن۔ جیسے ملا ہے مجھ کو مشکل کشا کا دامن، ہاتھوں میں آ گیا ہے جیسے خدا کا دامن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باغ فدق کو چھینا، در فاطمہ جلایا، باغ فدق کو چھینا، در فاطمہ جلایا، دشمن کو کیا ملے گا اب مصطفیٰ کا دامن۔ باغ فدق کو چھینا، در فاطمہ جلایا، دشمن کو کیا ملے گا اب مصطفیٰ کا دامن۔
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जरा सोचिए कि जो है माँ सैयदा फातिमा ज़हरा उम्मुल आलमीन की शहादत कैसे वाक़िया हुई। क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने मशाइखीन हजरात से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में ईमान अफरोज़ तकारीरें सुनी, मगर मुझे वक्त ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि हजरत नींद जब आती है तो अल्लाह भी अच्छा नहीं लगता। अगर अल्लाह आ भी गया तो कहते हैं कि प्लीज सुबह में आ जाना, मैं देख लूंगी। क्योंकि हजरत नींद जो है इतनी प्यारी चीज है। अल्लाह अकबर। मैं देख रहा हूं कि जो है लोगों को जो है हजरत नींद सता रही है, तो फिर भी मैं इस मजलिस में अल्लाह अकबर, इस मजलिस में माँ सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शहादत पर 5-10 मिनट के लिए रोशनी डालो। तो माँ सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शहादत, माँ सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फातिमा बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मेरे जिस्म का टुकड़ा नहीं कहा, मेरे जिस्म का टुकड़ा नहीं कहा। फातिमा बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। इसका मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहले बैती वयुतहिरकुम तत्हीरा। ऐ मोहम्मद, हमने तुमको, तुम्हारे घर वालों को जाहिर से बातिन से हर तरह से पाको पाकीज़ा कर दिया। तो मेरे नबी पाक हर तरह से पाको पाकीज़ा हो गए, यानी मेरे नबी पाक सरापा नूरे मुजस्सिम। अगर इसमें कोई शक है, मेरे नबी पाक सरापा नूरे मुजस्सिम। जब मेरे नबी पाक सरापा नूरे मुजस्सिम, और नबी फरमाते हैं कि फातिमा बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, तो फातिमा नूर का टुकड़ा। और उस कुरान की आयत ततहीर में माँ सैयदा फातिमा ज़हरा भी शामिल हैं। माँ सैयदा फातिमा ज़हरा भी उस आयत ततहीर में शामिल हैं। उस आयत ततहीर में अली भी शामिल हैं, हसन और हुसैन भी शामिल हैं। अब रही बात माँ सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शहादत कैसे वाक़ई हुई। अभी अभी आपने फरमाई कि आज क्या पैगाम दे रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुर्शिदना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी, मैं सैयद शाह ज़ैनुलाब्दीन तुराबी, सोहरवर्दी क़ादरी चिश्ती शत्तारी, बानी व सदर खानकाए तुराबिया, बज़्म तुराबिया, तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज 5 रमज़ान और 6 मार्च, रमज़ान के 5 तारीख और सरकारी 6 तारीख मार्च के जो है हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का जो है आज विसाल मुबारक, आज उनकी शहादत का दिन मनाया गया। हकीकत में उनकी तारीख 3 है, लेकिन हमारे सहूलत के हिसाब से हम लोग 5 तारीख को मनाए, जिसके अंदर जो है खानकाए अज़दकिया से जो है हाफिज़ व क़ारी हज़रत ख्वाजा सैयद अमीनुल हक अज़दकी चिश्ती क़ादरी जो है आप खानकाए अज़दकिया से, और हज़रत ख्वाजा सैयद आरिफ हुसैनी वारसी आप खानकाए वारसिया से, और जो है मोहम्मद गुलाम मोहम्मद महबूब अल गदीरी अल मूसाई खानकाए अज़दकिया, खानकाए वारसिया, खानकाए मौला अली और खानकाए तुराबिया, ये चारों सिलसिलों के जानिब से जो है आज ये विसाल मुबारक
یا شہادت مبارک سمجھیے منایا گیا، جس کے اندر مشائخین کا بیان تھا، خطابات تھے، اور کل ہند منقبتی اور جو ہے نعتیہ مشاعرہ، جس کے اندر کل ہند مشاعرہ تھا یہ، جس کی نظامت حیدرآباد کے مشہور اور معروف شاعر عطیہ بیجاز ترابی اور حیدرآباد کے شاعر ارشد راشد، اور وہ بھی ترابی ہیں، اور نانا غازی پوری ترابی، اور جو ہے انور ترپاتور سے تمل ناڈو سے، اور شیخ حبیب اور افتخار ارسل بنارسی، دیگر شعراء نے منقبت اور اپنا نعتیہ جو ہے کلام سنائے۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں جو شعراء، بالخصوص ہمارے اتیب صاحب کا، انور ترپاتوری صاحب کا، شیخ حبیب صاحب کا، ان کا شکر گزار ہوں۔ لوگوں نے آ کر جو ہے یہ خانقاہ میں یہ سنانے کی سعادت حاصل کی اور ہمیں سننے کا موقع ملا۔ الحمدللہ پروگرام کامیاب رہا۔ افطاری کا انتظام تھا، افطاری سے پہلے دعا و سلام تھا، پھر دعا ہونے کے بعد افطاری کا انتظام تھا، افطاری کے بعد نماز کا با جماعت نماز کا انتظام تھا، تراویح کا انتظام تھا، بعد میں جو ہے بیانات ہوئے، بعد میں مشاعرہ ہوا، مشاعرے کے بعد جو ہے کل ہند نعتیہ و منقبتی مشاعرے کے بعد مشائخین کا جو ہے بیانات تھے۔ شکریہ۔ تو کیا پیغام پورے اس پروگرام کے ذریعے؟ جی، یہ پروگرام کرنے کی جو ہے غالباً ہر خانقاہوں میں تو یہ پروگرامز ہوتے ہیں، اور ہمارے خانقاہ میں غالباً کئی سال سے چل رہا ہے، فارسی صاحب کے خانقاہ میں بھی چل رہا ہے، اور غلام صاحب کے بھی خانقاہ میں بھی کئی سال سے، ان کے والد کے زمانے سے چل رہا ہے، اور ازدق صاحب کے خانقاہ میں بھی کئی زمانے سے چل رہا ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ ہم چاروں نے مل کر جو ہے ایک پلیٹ فارم پر جو ہے یہ بنائے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے اہل بیت کا چرچا ہونا، اہل بیت کے مقامات کو جو ہے مقامات کا چرچا ہونا، اور اہل بیت کے درجات اور مقامات کیا ہے دنیا کو معلوم ہونا۔ جی، یہی مقصد ہے۔